نور کا مظاہرہ. اور مسجد حرام سے بخاری شریف مسلم شریف وغیرہ کی روایت کے مطابق مسجد حرام لے جایا جانا, مسجد حرام میں لے جا کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام, حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام جو آپ کے آج قادم بنے ہوئے, رکاب تھامے ہوئے, لگام تھامے ہوئے, حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر سے مسجد حرام جا رہے ہیں. کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کے سینے اقدس کو چاک کیا گیا. کیا کیا گیا؟ سینے اقدس کو چاک کر کر دل مبارک کو. آج کل کے بچے اردو سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے دل بھی نہ معلوم, ہارٹ, اس کو کیا کہتے ہیں, ہارٹ, قلب مبارک کو. قلب تو سمجھنا اور مشکل ہو جائے گا. نکالا گیا. کہاں رکھا گیا؟ تخت میں. کب؟ جب کہ میڈیکل یہ ہارٹ کے آپریشن کا انسان نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. اور آج اتنی ترقی کے بعد سوچ سکتے ہیں کہ قلب کو نکال کر تخت میں رکھ دیا جائے پھر بھی زندہ رہے. کوئی وائر, کوئی کنیکشن نہیں. احادیث کریمہ بتاتی ہے قلب کو رکھنے کے باوجود کوئی وائروں, کوئی تاروں کا سلسلہ نہیں, پھر بھی زندہ. کیا مطلب؟ اس لیے کہ نور ہے جو قلب کے بغیر بھی رہ سکتا ہے, جو جسم کے بغیر, جو بشریت کے بغیر, جو نور کی صورت میں رہ سکتا ہے, قلب کو نکالنے کے بعد کیوں کم نہیں رہ سکتا. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت مل گیا. اور کسی روایت میں نہیں آتا قلب مبارک کو نکالا گیا, تشتن میں رکھا گیا کہ خون کے فوارے پھوٹ پڑے. یہ نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے. اور قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر پڑھنا ہو تو معراج کے واقعہ پڑھ لو. اب آئیے, اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو تمہارے رب کے پاس سے برہان آیا. برہان کی تفسیر سمجھنا ہو تو معراج پڑھیں, واقعہ معراج کو دیکھیے. پہلے یہ سمجھنا ہے کہ برہان کس کو کہتے ہیں. برہان سمجھنا ہو تو آئیے قرآن کریم کی دوسری آیت سے سمجھیں. قرآن کریم میں معجزے کے لیے لفظ معجزہ استعمال نہیں کیا گیا, معجزے کے لیے آیت, کیونکہ موقع نہیں آپ ہر ایک چیز کی تفصیل سے بیان کریں. صرف اختصار کے ساتھ عرض کروں, آیت سے اور اعلیٰ جو مقام ہوتا ہے بینہ, معجزانہ شان کو جو بتانے والا, اور بینہ سے اعلیٰ جو آخری حد معجزے کی ہوتی ہے اس کو عربی میں برہان سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت سے معجزات دیے گئے, خود قرآن میں 9 معجزات کا ذکر ہے, اس میں بھی 2 معجزات اور اعلیٰ عرفہ. ایک عصا کا معجزہ, اسٹک, عصا بولتے ہیں پریشان, اسٹک ڈالتے ہی ازدے میں تبدیل ہو کر فرعونیہ کے جادوگروں کے ساموں کو جس نے نگل لیا, عصا کا معجزہ. دوسرا میریکل معجزہ کیا ہے؟ ید بیضا. ید بیضا تو اور مشکل ہو جائے گا. ید بیضا یعنی ید بنے ہاتھ, بیضا بنے روشن, برائٹ ہینڈ. کیا مطلب؟ جب آپ اپنے دست اقدس کو اپنے گریبان میں ڈالتے نکالتے تو سورج کی طرح چمک اٹھتا, پھر گریبان میں ڈال لیتے تو پھر جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا. یہ دوسرا معجزہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان دونوں معجزات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے, ارشاد ربانی ہے, اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ. اللہ تعالیٰ ان دونوں معجزات کا ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں, رانی کا عربی زبان یہ خصوصیت ہے, ایک کے بعد جمع نہیں, سنگولر کے بعد پلورل نہیں, سنگولر کے بعد پلورل کے درمیان ایک ڈوئل بھی ہوتا ہے جس کو تسنیہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زانکا کے معنی یہ ذالکا کا تسنیہ, ذالکا کتاب, یہ ذالکا سنگولر ہے, ذانکا ڈوئل ہے. اور عربی زبان کی خصوصیت ہے جب 2 بتانا ہے تو الف نون لگا دیجئے, 2 بن جاتے ہیں. کتابن 1 بک, کتابانی 2 بک. جیسے مثال کے طور پر قلمن 1 پین, قلمانی 2 پینس, برہانانی برہانون 1 میریکل, 1 معجزہ, 1 پروف, برہانانی 2 پروفs, 2 میریکلز. بات صاف سمجھ میں آ گئی. فضانی کا برہانانی, اللہ تعالیٰ یہ 2 معجزے دیے جانے کا ذکر کر کے فرماتا ہے those are 2 برہان. یہ 2 are 2 برہان. کیا مطلب؟ یہ اے موسیٰ تمہیں یہ 2 معجزے دیے گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 معجزے دیے گئے, عصا اور ید بیضا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ ہم نے تم کو 2 برہان دیے. اور اللہ نے ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس خود برہان آیا, خود میریکل آیا. خالی معجزہ ہی نہیں دیا گیا, معجزات ہی نہیں دیا گیا, بلکہ ان کی ذات کو سرتاپا معجزہ بنا.
خدا نے دیے معجزے انبیاء کو، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب ہم نے تم کو برہان دیا، بلکہ فرمایا there came to you miracle, there came to you برہان. تو کیا مطلب؟ جسے برہان دیا گیا جو خود برہان ہو. کیا فرق ہوتا ہے؟ جسے برہان دیا گیا وہ کون؟ موسیٰ علیہ السلام. وہ تمنا پر تمنا کر رہے اے ربی ارینی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جلوہ بتا دے. تو کیا فرماتا ہے؟ قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. کون؟ جسے برہان دیا گیا. اور جو خود برہان ہو بغیر اظہار کے سوتے میں بلا کر اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے. فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، رات کے بندے خاص کو، رات کے ایک حصے میں، پوری رات نہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی پر یہاں تک کہ آخر یعنی انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ اپنے دیدار اور اپنے وحی سے مشرف فرماتا ہے. اور جسے اس لیے تو کہا گیا کہ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. جسے برہان دیا گیا، جسے برہان دیا گیا اسے یہ شرف دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہم کلامی سے اسے مشرف فرمایا، کلیم بنایا. اور ہم کلامی کہاں ہوئی؟ اسی زمین پر. زمین سے ہم کلامی ہو رہی ہے. اور جس کو خود برہان بنایا اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا کر ہم کلام ہوا. اور جسے برہان دیا گیا ایک تجلی میں غش کھا کر گر پڑتے ہیں وقرہ موسیٰ صیحہ. اور جو خود برہان ہے اللہ کی دیدار کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی، کہ جن کی نگاہیں نہ ہٹی نہ چکا چوندھ ہوئی. اب اسی طرح یا الناس قد جاءکم برہان کی اگر برہان من ربکم تفسیر پڑھنا ہے تو معراج پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ کرو. اب آئیے آگے بڑھیں. ارشاد ربانی ہے ایک ایسی کانفرنس، الحمدللہ یہ جو ہے معراج نبی کانفرنس جو رحمت عالم کمیٹی نے منعقد کی ہے، الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ایک ایسی کانفرنس جس سے بڑھ کر کی کانفرنس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک عظیم کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا. ایک عظیم کانفرنس، کیسی کانفرنس؟ جس کانفرنس میں اللہ تعالی دعوت دے کن کو جمع کرے؟ انبیاء کرام. وہ کانفرنس کیسی عظیم کانفرنس؟ سارے انبیاء جو آنے والے ہیں سب کو جمع فرمایا. کہاں؟ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا نہیں گیا. اس کانفرنس کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج کی میری تقریر کا موضوع کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب پاک کی عظمت کا ذکر فرمایا اس کا عملی مظاہرہ معراج میں کیا گیا. اب وہ کانفرنس تصور کیجئے. ایک اس کانفرنس سے پہلے بھی کانفرنس ہوئی تھی جسے روز میثاق کہا جاتا ہے، جس میں ہم سب تھے لیکن روح کی صورت میں. اللہ نے کیا پوچھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں. یعنی لا الہ الا اللہ کی کانفرنس کے بعد کون سی کانفرنس منعقد کی گئی؟ محمد الرسول اللہ. لیکن فرق کیا ہے؟ محمد اللہ جس کانفرنس کو یہ سب سے پہلی کانفرنس تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو جمع کیا؟ صرف ان کو جمع کیا جو ماننے والے ہیں. کوئی ایسا نہ آنے پائے جو منکر ہو، کیونکہ پہلی عظمت مصطفیٰ کی کانفرنس ہے، اس لیے سارے لوگوں کو جمع کیا گیا. نعرہ رسالت، سبحان اللہ. یہ پہلی عظمت مصطفیٰ کی کانفرنس، اس لیے کوئی ایسا آنے نہ پائے، اس لیے سب کو بلا کر اقرار نہیں لیا گیا. انبیاء کو بلایا گیا، بلا کر. اب آئیے تیسرے پارے کی آخری رکوع کی پہلی آیت، سورہ آل عمران تیسرا پارہ آخری رکوع کی پہلی آیت. ارشاد ربانی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، سارے انبیاء سے جو زمین میں پر آنے والے ہیں. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ تم میں وہ رسول تشریف لے آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہو. تو کیا کرنا؟ لتؤمنن بہ، تم ضرور ان پر ایمان لے آنا. یہ مبالغہ میں نہیں کر رہا ہوں، خود کلمہ ہے. عربی زبان میں معمولی عربی گرامر جاننے والا فعل مضارع پر اگر نون ثقیلہ آ جائے، مشدد آ جائے تو تاکیدی مانے. تم ضرور ان پر ایمان لے آنا. وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور ان کی مدد کرنا.
اب وہ سارے انبیاء کرام جو گناہوں سے معصوم ہیں، ابھی اقرار کرنے سے پہلے اللہ نے اتنا جلدی مطلوب تھی، قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ ابھی انہیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم نے اقرار کر دیا. اللہ نے پوچھا کیا تم نے اقرار کیا؟ قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا. تو فرمایا قال، انبیاء کرام کا اقرار ہی، یعنی انبیاء کرام کا اقرار اسی پر کافی نہیں، اکتفا نہیں کیا گیا، پھر گواہی بھی لی جا رہی ہے. قال فاشهدوا، تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ. تو سب گواہ ہو گئے. کس کی گواہی؟ انبیاء کرام کی. کسی مسئلے میں کتنے گواہ بنائے جاتے ہیں؟ 2، بعض مسائل میں 4. یہاں کتنے گواہ؟ 1,00,000. اللہ ہی بہتر جانتا ہے صحیح تعداد. ایک اندازہ بتایا گیا 1,24,000. اگر ایک کم کر لیا جائے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بارے میں گواہی لی جا رہی ہے 1,23,999. آپ بولیں گے وہ ایک کیوں بچ رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. یہ ایسا اہم مسئلہ ہے کہ گویا اس پر 1,23,999، لیکن یاد رکھنا میری گواہی کو بھی شامل کر لو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ. اب یہاں ایک اہم بات، اتنے شد و مت سے عہد دیا جا رہا ہے تو ان پر ایمان لے آنا. جو اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ جانتا ہے یہ کسی نبی کے زمانے میں آنے والے نہیں. پھر حلفیہ بیان کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ لام ثقیلہ نون تاکید کو عام طور پر حلف کے معنی میں لیا جاتا ہے. یہ حلفیہ آپ پر ایمان لانے کا عہد کیوں لیا جا رہا ہے؟ پھر یہ بھی قرآن کریم اشارہ کیا جا رہا ہے تمہارے زمانے میں نہیں آنے والے ہیں. کیسے؟ ثم جاءکم، میں کتاب حکمت دوں پھر وہ ہے. یہ سما عام طور پر عربی زبان میں سما، انگلش میں دن، انگلش کے دن میں اتنی طاقت نہیں جو عربی کے سما کے اندر ہے. یعنی تمہارا زمانہ ختم ہونے کے بعد یہ آنے والی، یہ بھی اشارہ فرما رہا ہے. جو آنے والی نہیں تکرار کیوں کیا؟ یوں تو بہت سے نکتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ ہر آیت کی تشریح کی جائے. لیکن میراث سے متعلق جو بات میں اہم بتا دوں کہ دیکھو جب شد و مت سے اقرار لیا گیا تو ایک مرتبہ یقیناً اس زمین پر اس اقرار کے مطابق ایک ایسی کانفرنس ہونا ضروری تھا، سارے انبیاء جمع ہو اور ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خطبہ پڑھے اور ایمان کا اعتراف کرے. ایمان تو لا چکے تھے عملی طور پر. آپ بولیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی کیسے آئیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیسے آئیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیسے آئیں گے؟ یاد رکھنا ان کے زمانے میں آنا آئے تو کیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک معراج کو مقرر کر کے کیا کیا، اپنے حبیب پاک کو مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمان پر لے جا سکتا تھا، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے جا کر سارے انبیاء کو جمع فرمایا. کہاں؟ سارے انبیاء کو آسمانوں میں نہیں، سارے انبیاء کو زمین کے اندر نہیں، سارے انبیاء کو عالم ارواح میں نہیں. بخاری وغیرہ مسلم وغیرہ کی روایات کو پڑھ لیجئے. اسی زمین پر جس میں رہتے بستے ہیں اس میں وہ نبی بھی ہے جن کی دنیا سے پردہ فرما کر 1,000 برس ہو چکا ہے. اس میں وہ نبی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما کر 3,000 برس ہو چکے ہیں. اس میں وہ نبی بھی ہے جو 4,000 5,000. وہ سارے انبیاء اپنی قبروں سے تشریف لے آئے. کہاں آئے؟ اسی زمین پر جس پر ہم رہتے بستے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی جاتے ہیں سارے انبیاء آپ کا استقبال کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ادا دیتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام بنتے ہیں. جب نماز ختم ہو چکی ابن کثیر کی روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ صلی خلفک کل نبی بعثہ اللہ. آپ کے پیچھے ان سارے انبیاء نے نماز پڑھی جو اللہ نے آپ سے پہلے مبعوث فرمایا. نماز اقصی میں تھا یہی سر. آیا ہو مانے اول و آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تو اس طرح جو اقرار لیا گیا تھا کون سی کانفرنس؟ عالم ارواح کی سارے انبیاء کو جمع کر کے. اب اس کا عملی مظاہرہ معراج میں ہوتا ہے. اس آیت کی عملی تفسیر یعنی کہ کیسے پیش کی جاتی؟ اس طرح سارے انبیاء کو اللہ نے مسجد اقصی میں جمع فرمایا تاکہ آپ کی عظمت کا اعتراف کرے. لیکن یہاں ہو سکتا ہے کل کے دن کوئی یہ کہے خالی ایمان و عظمت کی آپ تو بات کر دی ولا تنصرنا کی بات نہیں کری، بات نہیں کی. ضرور آپ مدد کرنا. اہل سنت جماعت سے کہتے ہیں کہ نبی ہماری مدد کریں گے، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مدد کرنا نبی کی. یاد رکھنا یہ اصول قرآن و حدیث میں نصرت مدد کی نسبت جب اللہ اس کے رسول کی طرف کی جاتی ہے تو ذات کی مدد مراد نہیں لی جاتی. مشن کی مدد، اسلام کی مدد، اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے اس کی نشر و اشاعت،
آپ کہیں گے نہیں ہم سیدھا سادہ لفظ تو لفظ ترجمہ کرنے کی عادی ہے، ہم یہ مطلب وغیرہ نہیں مانتے، ولا تنصرن تم ضرور ان کی ہیلپ کرنا، ہم یہی مانے لیں گے، ٹھیک ہے آپ اس پر مصر ہے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کا 26 پارہ سورہ محمد، سورہ قتال صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ لفظ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ سن لیجئے۔ او بلیورز، او دوز ہو بلیو، او ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ if you help اللہ، اللہ would help you۔ نہیں اب کہو کہ اللہ کی مدد کوئی کر سکتا ہے تو کہنا پڑے گا اللہ کی ذات کی مدد نہیں، اللہ جس مشن کو بھیجا ہے، اللہ نے جس پیغام کو بھیجا ہے، انبیاء کرام کو جس پیغام کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس کو پھیلانا مراد ہوتا ہے۔ جو یہاں مراد ہوگا وہ وہاں بھی مراد ہوگا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کانفرنس عالم ارواح، جس آیت کریمہ، دوسری کانفرنس معراج النبی کانفرنس، تیسری کانفرنس ایک ہونے والی ہے بڑی عظیم، صرف انبیاء ہی نہیں، سارے کے سارے مومنین، اہل ایمان، سارے اہل ایمان ہی نہیں، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی، لیکن وہاں پر ماننا کام نہیں آئے گا۔ کیا ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ میدان محشر میں، مقام محمود پر، مقام شفاعت پر، کہ وہاں نہ ماننے والے بھی آپ کی امت کا اعتراف کریں گے۔ اس لیے تک شاعر نے خوب کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما سکتا تھا یقیناً اے فرشتو لے جاؤ اسے جہنم میں، اے فرشتو داخل کرو اسے جنت میں، نہیں بلکہ یہ میدان محشر کیوں سجایا گیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ آپ کے دست اقدس میں ساری امتیں دیکھ لی لواء الحمد کو، تاکہ آپ کے سر اقدس پر تاج شفاعت کو دیکھ لے، تاکہ آپ کو مقام محمود فائز ہوتا ہو دیکھ لے۔ اس لیے یہ میدان محشر میں یہ عظیم کانفرنس کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے قائم کی گئی۔ گرچہ کی حساب کتاب ضرور ہے، لیکن اس میں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، تاکہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی مان لے، لیکن وہاں کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ جو یہاں مانتے تھے وہاں مانیں گے، انہی کا ماننا کام آئے گا۔ اب آئیے قرآن کریم کی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ یوں تو آپ کی ساری زندگی پاک رحمت کا نمونہ، لیکن اس رحمت کا عظیم جلوہ دیکھنا ہے تو معراج پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ ایک ہوتا ہے رحمت کرنے والا، ایک ہوتا ہے رحمت پانے والا۔ رحمت پانے والا محتاج ہوتا ہے رحمت کرنے والے کا، رحمت کرنے والا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب سارے جہانوں پر رحمت فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم سب کس کے محتاج؟ ہم ہی نہیں، سارے عالم، سارا عالم ہی نہیں، سارے عالمین۔ آسمان آپ کا محتاج، زمین آپ کا محتاج، شمس آپ کا محتاج، قمر آپ کا محتاج، ستارے آپ کے محتاج، لوح محفوظ آپ کے محتاج، سارے محتاج۔ آپ صرف رب کے محتاج، کیونکہ اس کی ذات ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ آپ صرف رب کے محتاج، ساری کائنات آپ کی محتاج۔ اب کیا مطلب؟ جو جس کا محتاج ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جو رحمت کرنے والا ہے، جس پر رحمت کر تو اس کے بغیر رہ سکتا ہے، اس کے بغیر رہ سکتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھنا ہے، اس آیت کریمہ کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو معراج پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرو اور غور سے دیکھو، پتہ چلے گا۔ جب انسان نے، کیونکہ معراج پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ چاند میں جانے کا، انسان نے تصور بھی نہیں کیا تھا مریخ میں جانے کا۔ یہ تو صدقہ ہے معراج پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت کو، یعنی یہ سائنس کو، یہ سوچنے کا جو شعور میرا معراج پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی اگر اوپر کا سفر کرتا ہے، ایک ایسا اسپیس، ایسا مقام آتا ہے، یہ ہوا کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آکسیجن لے جانا پڑے گا۔ ایک حد ایسی ہے کہ جہاں
یعنی ہوا کا سلسلہ ختم، ہوا کا سلسلہ ختم، آکسیجن لے جانا پڑے گا. بتاؤ کسی روایت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب براق لے کر آئے تو آکسیجن بھی لے کر آئے؟ پھر اس ہوا سے آگے ہوتے ہوئے قلعہ تک کیسے چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ہوا کے بغیر تم نہیں رہ سکتے، کیونکہ تم ہواؤں کے محتاج، اور یہ وہ پیارے مصطفیٰ ہے ہوا ان کی محتاج. یہ بتانے کے لیے کیوں کہ جب سارے کائنات پر رحمت، آسمان پر رحمت، زمین پر رحمت، شمس و قمر پر رحمت، تو ہواؤں پر بھی رحمت، اس لیے ہوا کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں. جب ہوا کا وجود نہیں تھا، آسمان کا وجود نہیں تھا، زمین کا وجود نہیں تھا، تو جب آپ تھے آپ کیوں کر نہیں جا سکتے؟ رحمت اللہ عالمین کی تفسیر بتائی جا رہی ہے، اس کا ہماری پیکر بتایا جا رہا ہے. اب زمین کا سلسلہ ختم، یہ فضاؤں کا سلسلہ ختم، آسمان کا سلسلہ جاری، سدرۃ المنتہا گیا، عرش، عرش کے بعد کیا مکان ہے؟ آخری سارے کے سارے مکانات، پلیسز کی انتہا کہاں ہے؟ عرش پر ہوتی ہے. وہاں سے لا مکان، کوئی مکان نہیں دیا جا سکتا، نو پلیس، کوئی مکان نہیں دیا جا سکتا. کوئی پلیس کے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں. ہر ایک کے رہنے کے لیے پلیس ضروری ہے. پلیس سے مراد آپ وہ گھر نہیں، کوئی پلیس، میں کہ پلیس کی ضرورت ہے، جگہ کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے پلیس کی ضرورت ہے. لا مکان یہ اللہ کی شان، اللہ زمان زمانیت سے پاک، مکان مکانیت سے پاک. اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانوں سے ہوتے ہوئے، زمینوں سے ہوتے ہوئے، یا سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے، عرش سے ہوتے ہوئے لا مکان میں بلایا، لا مکان میں بلایا. کیوں؟ اس میں شک نہیں، ایک وقت وہ تھا جو لامقام میں رہ چکے تھے. کب؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تھا. بخاری شریف کے مطابق، روایت کے مطابق، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، صرف اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ دن، نہ رات، نہ وقت، نہ زمان، نہ مکان. جب آپ، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا، شمس و قمر خود آپ کے نور سے پیدا کیے گئے، یعنی زمانہ خود آپ کے نور سے پیدا کیا گیا. آپ بغیر زمانے کے رہ سکتے ہیں تو آپ بغیر مکان کے بھی رہ سکتے ہیں. اس لیے لا مکان میں بتایا کہ دیکھو مکان بھی آپ کا محتاج، تو مکان خود مکان کو خود آپ سے پیدا کیا گیا، زمانے کو خود آپ کے نور سے پیدا کیا گیا. اس لیے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پڑھنا ہو تو میرا پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ کرو. بھائیے ایک اہم نقطے کی طرف، قرآن کریم اللہ نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، ساری زندگی نمونہ. سبحان اللہ. آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت العلامہ مولانا مفتی شمس الدین احمد قادری صاحب کی آمد ہو چکی ہے. آپ تمام حضرات سبحان اللہ جو اصلاح معاشرہ کے تقاریر پر عبور رکھتے ہیں، جن کے تقریروں کا ڈنکا ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے دنیا میں ان کی تقریروں کا چرچا چلتا ہے، اس شخصیت کی آمد ہو چکی ہے. نعرہ تکبیر سے ان کا استقبال کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی شمس الدین احمد قادری، مفتی شمس الدین احمد قادری. سبحان اللہ، سبحان اللہ حضرات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تشریف رکھیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام حضرات اپنے اپنے نشستیں سنبھال لے. آپ تمام حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ الحمدللہ اپنی اپنی نشستوں کو سنبھال لے کے بیٹھ جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جتنے علماء کرام کو مدعو کیا تھا رحمت عالم کمیٹی نے، الحمدللہ ان تمام علماء کرام کی آمد ہو چکی ہے، اور شہزادے غوث العظم کی الحمدللہ آمد ہو چکی ہے. اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے الحمدللہ آپ دیدار فرمائیے. انشاءاللہ ان تمام ممتاز علماء کرام کے خطابات آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں گے. اور تمام حضرات جو لوگ کھڑے ہیں ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ قریب آ کے بیٹھ جائے میرے سیدھے جانب الحمدللہ. اور بیچ میں بھی کچھ جگہ خالی ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ قریب آ جائے. ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جہاں جو اعلان فرمایا اس کا عملی مظاہرہ معراج پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. یہ تو ساری زندگی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھی، نمونہ ہے، لیکن معراج میں ایک اہم نمونے کی طرف اشارہ کیا گیا. آپ کے سامنے عرض کروں، جب سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا عرش لامکہ تک پہنچے تو خیال آیا ہر محب اپنے محبوب کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کروں؟ زمین اس کی، آسمان اس کا، چاند و سورج ساری کی ساری کائنات دو جہاں اس کے. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یقیناً عبادت ہی سب سے اعلیٰ تحفہ ہے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری بدنی عبادتیں، ساری زبانی لسانی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں اللہ کے لیے. اللہ کے حبیب نے جب یہ تحفہ پیش کیا تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا تحفہ دیا؟ کیا تحفہ دیا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ترجمہ؟ اس کا ترجمہ میں عرض کروں، السلام علیکم سب تو جانتے ہیں، لیکن خصوصیت سے اس تناظر میں جو لوگ بحث کرتے ہیں اس تناظر میں ترجمہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی پر سلام. السلام علیکم ایھا النبی، ایو کا فصیح ترجمہ یا اردو میں النبی ال ڈیفینٹ آرٹیکل، انگلش میں اس کا ایکول دا، اردو میں کچھ نہیں. انگلش میں اگر بولنا ہے دا پین تو عربی میں القلم، اردو میں قلم. اگر انگلش میں بولنا ہے، اگر عربی میں بولنا ہے الکتاب تو انگلش میں بولیں گے دا بک، اور اردو میں کچھ نہیں. ال کا ترجمہ نہیں، دا کا ترجمہ نہیں، صرف سیدھا سادہ ترجمہ کر دو تو وہ دا کا ترجمہ ہو جائے گا. النبی کے معنی ہے نبی، ایھا النبی یا نبی. السلام علیکہ ال ڈیفینٹ آرٹیکل، اردو میں ترجمہ نہیں، سلام سلام علیکہ. اب فصیح ترجمہ کیا ہوا؟ ایک حرف نہ زیادہ نہ ایک حرف کم. السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ. یہ پڑھنا شرک؟ نماز کے اندر تو پڑھنا واجب اور سلام پڑھتے ہی شرک. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جس نبی پر سلام بھیجنا، کیونکہ تشہد پڑھنا واجب، جب تشہد پڑھنا واجب تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ نبی پر سلام بھیجنا واجب. نماز میں اگر کسی کو سلام و کلام کرو تو تمہاری نماز رہے گی. کسی کو سلام کرو تو نماز رخصت چلی گئی، لیکن یہ وہ حبیب ہے اگر تم سلام نہیں کرو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. کہ واجب ادا نہیں ہوا، نماز کا یہ ادا واجب.